الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک ہی کی آواز آئی بھیا، باقی کی تو آواز نہیں آئی. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ایک فضیلت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ، سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت یہ سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پیارے محترم صاحب، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، 24 اکتوبر 12 اکتوبر ہے 2025 بمطابق یکم جمادی الاول. جمادی المبارک کا پیارا پیارا بڑا مبارک دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اور بس رمضان آیا چاہتا ہے. جمادی الاول آ گیا تو اب رمضان بھی آیا چاہتا ہے. جمادی الاول، جمادی الاخر، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان آ گیا. بس انشاءاللہ خوشیوں کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اور راحت والا مہینہ آ رہا ہے. 5 منٹ بعد آ گیا، 4 منٹ بعد آ گیا. انشاءاللہ رمضان کی باہریں ٹوٹیں گے انشاءاللہ. ایک کاش مدینے میں رمضان نصیب ہو جائے، ایک کاش مدینے میں رمضان نصیب ہو جائے. ایک بار تو دکھا دو رمضان ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ہمیں رمضان مدینہ عطا فرمائے. مدینے کی گلیاں ہوں، مدینے کی پربہار فضائیں ہوں، اور رمضان کا مہینہ ہو اور ہم مدینے میں انشاءاللہ. پیارے محترم صاحب بھائی، گفتگو کا ہر ایک کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا. ہمیں بات کیسی کرنی ہے اور بات کیسی کرنی چاہیے ہمیں، آج انشاءاللہ کریم اس کے آداب سیکھیں گے کہ گفتگو کرنا کیسے چاہیے ہمیں، اچھی گفتگو کیسے کریں ہم. اسی مطابق اللہ پاک پارہ 21 سورہ اللقمان، سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اللہ اکبر. حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ العادی اس مبارک آیت کے تفسیر پہ لکھتے ہیں شور مچانا، آواز بلند کرنا
مکروہ ناپسند ہے. اس میں کچھ فضیلت نہیں کہ گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکروہ یعنی ناپسندیدہ اور وحشت انگیز یعنی نفرت دلانے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام یعنی بات چیت کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے. اللہ اکبر. سخت آواز سے بولنا ناپسند تھا حضور. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں جب لوگ آپس میں گفتگو کریں تو ان میں سب سے زیادہ بری اور وحشت ناک یعنی نفرت دلانے والی آواز اس کی ہے جو گدھے کی طرح اونچی آواز سے بولتا ہے. مشرکین عرب اونچا بولنے کو فخر سمجھتے تھے. اس آیت میں ان کے اس فخریہ طریقے کا رد فرمایا گیا ہے. گدھے کی آواز، یہ جو گدھا ہے یہ بولتا کیوں ہے؟ آج اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. گدھے کی آواز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک معلوماتی روایت پیش کی جاتی ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تم مرغ کی آواز سنو، کس کی آواز؟ مرغ کی آواز سنو تو اللہ پاک سے فضل کی دعا مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. اور جب تم گدھے کا رینگنا یعنی بولنا سنو تو شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. آج ہمیں معلوم ہوا یہ جو گدھا بولتا ہے، یہ ڈھچکو جو کرتا ہے، یہ کرتا کیوں ہے؟ یہ شیطان کو دیکھ کے کرتا ہے. اور مرغ جب اذان دیتا ہے، آواز دیتا ہے، مرغ جب بولتا ہے تو کس کو دیکھتا ہے؟ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے جب مرغ آواز دے، اذان دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ کے فضل کی دعا مانگیں. یا اللہ ہم پر اپنا فضل نازل فرما، یا اللہ ہم پر اپنا رحم نازل فرما. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اوپر بیان کی ہوئی آیت مبارکہ کے تعلق سے مزید لکھتے ہیں اس سے چھینک کا مسئلہ بھی واضح ہوا یعنی ظاہر ہو گیا کہ زور سے چھینکنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے. اس لیے حکم ہے کہ جتنا ممکن ہو آہستہ آواز سے چھینکنے کی کوشش کریں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور سے چھینک کو ناپسند فرماتے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الحادی صاحب مبارکہ کے اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مسجد میں زور سے چھینکنا زیادہ مکروہ یعنی سخت ناپسندیدہ ہے اور مسجد کے علاوہ کم. پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے، جو ابھی ہم نے اس کا ترجمہ سنا ہے، یہ ترجمہ یہ ہے اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں جب آدمی بات کرے تو انہیں یعنی جس سے بات کر رہے ہیں ان کو حقیر جان کر ان کی طرف رخ کو پھیر کر جیسے متکبرین یعنی مغروروں کا طریقہ اختیار نہ کرنا. غنی و فقیر یعنی امیر و غریب سب کے ساتھ بتواضع یعنی عاجزی سے پیش آنا. یعنی کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے، اب میں منہ ادھر کر کے ٹیڑھا منہ کر کے میں بات کر رہا ہوں، یہ میں تینوں جاننا اس طرح کرتے نا گفتگو کرتے ہیں، یہ متکبر لوگوں کا طریقہ ہے. یہ پسند نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو. آگے فرمایا تفسیر بیان میں ہے کہ سلام و کلام اور ملاقات کے وقت بطور تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ عاجزی کے طور پر اپنا پورا چہرہ لوگوں کے سامنے لائیے، ان سے چہرہ نہ ہٹائیے اور نہ اس سے کچھ حصہ چھپائیے. متکبرین کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فقراء اور مساکین کو غصے سے دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے امیر و غریب دونوں اچھے سلوک کے معاملے میں برابر ہوں. کوئی بھی ہو ہم سے تو ملاقات کرنے آیا ہے، یاد رکھیں انسان کو جو عہدہ ملا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی احتیاط کر، اس کے بھی جو ہے نا ادب و آداب ہے. یہ اللہ نے جو عہدہ دیا ہے اس کا احتیاط، اس کا ادب کریں، احتیاط کریں. احتیاط اس کو کرنی چاہیے کہ وہ اپنے عہدے کو ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، لیکن ہم نے جو عہدے والا ہے اس کا بھی ایک اکرام کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے غریب ہو یا امیر ہو دونوں کے ساتھ ہم نے تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ عالمہ فاضلہ عارفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاف گفتگو فرماتے ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا.
بازاری انداز میں چلا چلا کر باتیں کرنا. آج ہمارے بازار میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بازار میں چلا چلا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑا یعنی کہ کل کل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہ, چلا کے باتیں نہ کریں, کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شریف میں آواز نہ زیادہ بلند ہوتی, نہ ہی اتنی دھیمی ہوتی کہ سامنے والے کو سننے میں دشواری پیش آتی. اپنی آواز کو نرم رکھیں. حدیث پاک میں ہے, خادم النبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سمجھ میں آ جائے, یعنی کہ سمجھ لیا جائے. دہراتے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے. شرح حدیث معراج شریف میں ہے, یعنی مسائل بیان کرتے وقت ایک ایک مسئلہ 3 بار فرماتے تاکہ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے. یہاں ہر کام یعنی 3 بار دہرانا مراد نہیں ہے. مثلا کوئی بات کر رہا ہے, یہ نہیں کہ اس کو بار بار 3 مرتبہ کوئی دہرائے, نہیں, کوئی مسئلہ سمجھانے لگے ہیں اس وقت جو ہے وہ 3 مرتبہ دہرائے تاکہ دل میں قرار پکڑ لیں. صراط الجنان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 502 پر ہے. سیرت کی کتابوں میں مذکور یعنی بیان کیا گیا ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے, بلکہ ٹھہر کر کلام یعنی بات چیت فرماتے. اور آپ علیہ السلام کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا کہ سننے والے کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے. اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی 3 بار بھی ارشاد فرماتے تاکہ سننے والے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے, بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا لکھا, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں, ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور علیہ السلام ایسے عظیم گفتگو کرنے والے تھے. ایک کاش اس کا عشیر ہمیں بھی نصیب ہو جائے, ہم بھی پاکیزہ گفتگو کریں, شائستہ گفتگو کریں, شستہ گفتگو کریں, اور ہر ایک کے ساتھ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہ نہیں کہ اوے چھوٹے کو کریں, یوں نہ, پیار سے, ٹھیک ہے نا, پیار سے بچوں کو بھی پکاریں, پیار سے بچوں کو بھی بلائیں. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں بچے کو پیار نہ کریے. ہاں, بچے سے بھی پیار کریں گے آپ. ایک دن کا بچے بھی اس کو بھی اوے نہیں بولیں گے, ہم منع کیا گیا ہے. جی ہاں, اور اپنی اولاد ہم کہتے ہیں ہماری اولاد جو مرضی, نہ تمہاری اولاد ہے تو اس کے ساتھ بھی پیار سے بولنا ہے, بچوں کو مارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ضرورت اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ اس کو یہاں پر جو ہے نا سمجھانا جھاڑنا مقصود ہے, تو اس کو پیار سے جھاڑیں, پیار سے سمجھائیں, اس کو مار کر نہیں. بچوں کو بولو صحیح, مار کر نہیں سمجھانا. آپ نے مار کر سمجھایا نا, اور اگر آپ نے سختی کی اپنے بچے پر, بے جا سختی جس کو کہتے ہیں, بچہ بگڑ جائے گا. پیار سے سمجھائیں, اے بیٹا یوں نہ کرو, نہ میرا بچہ اس طرح نہ کرو, نہ میرا بیٹا یہ کام نہیں کرتے, یہ جو کام ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اچھے نہیں ہے, یہ مینرز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ گڈ مینر ہے, یہ بیڈ مینر ہے, یہ سمجھائیں اس کو. اچھی بات ہے تو سمجھائیں, یہ ہاں ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا, یہ گڈ مینرز ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر غلط بات ہے, کوئی غلط کام ہوا ہے, پھر کہیں نو بیڈ مینرز, اس طرح نہیں کرتے, یہ کام نہیں کرتے, کسی کے سامنے بھی نہیں کرتے, علیحدگی بھی نہیں کرتے. یوں آپ پیار محبت سے سمجھائیں گے, انشاءاللہ الکریم آپ کے بچے سمجھیں گے. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا, مارو کہ مارو مسلمان کو فائدہ دیتا, یہ نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. پیار سے سمجھائیں, ہاں اچھے الفاظ کے ساتھ سمجھائیں. قرآن بھی ہمیں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, اور اگر یعنی کہ سمجھانا ہو, پیار محبت کی فضا قائم کرنی ہے تو احسن طریقے سے کرو. اللہ اکبر. پیارے محترم صاحب, مزید سنتے ہیں. مشکل الفاظ میں بولنا جو ہے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے, مشکل الفاظ. اب یہاں پہ یعنی کہ فارسی کے الفاظ بولے, اردو کے ادق الفاظ, میں نے اب مشکل بولا ہے, ادق مشکل, دقیق مشکل, کیا ضرورت پڑی ہے؟ مشکل الفاظ بولنا کافی ہے.
میں آپ کو جناب اردو میں جو ہے وہ بڑے ادب الفاظ ہیں، آپ پتہ نہیں آپ کہیں گے ادب کا ہے، پتہ نہیں کیا کہا ہے اس نے، کیوں بولے ایسے الفاظ؟ یعنی کہ اپنی علمیت جھاڑ رہے ہیں؟ نہ یار، آپ کی علمیت مشکل الفاظ میں نہیں ہے، سمجھا دینے میں ہے۔ اگر آپ کی کوئی بات سمجھ گیا وہ کافی ہے۔ وہ کہڑی گل ہوئی، تسی گل بھی کی تو پتہ ہی نہیں لگا، تسی گل بھی کی تو پتہ ہی نہیں لگا۔ آئیے اس کے بارے میں آپ کو جو ایک فرضی چٹکلا جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ ایک بار وزیر زراعت وہ آپ پاشی، میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بنا لوں اس واقعے سے، میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا کیسے، میں آپ کو اپنی آج بات بتانے لگا۔ میں دعوت اسلامی سے وابستہ کیسے ہوا؟ ایسا میں نا جیسے درس ہوتے ہیں نا ہمارے، درس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نئی کتاب آئی تھی فیضان سنت، پرانی فیضان سنت میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، آج اس میں مجھے پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یار یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں بولنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں یار، بولنے کی بھی کوئی بات، ادب و آداب ہیں، کوئی سنتیں ہیں، کوئی آداب ہیں، بڑی مجھے نا یہ بات متاثر کر گئی تھی۔ اب ظاہری بات ہے ہم اسکول و کالج میں پڑھنے والے تھے اور اس وقت جو ہے جناب جو ہماری یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ جب میں نے یہ سنا نا، یہ واقعہ سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار دعوت اسلامی ہمیں جو ہے نا بولنے کا بھی طریقہ سلیقہ سکھاتی ہے۔ آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں۔ ایک بار وزیر زراعت وہ آپ پاشی، منسٹر آف اریگیشن، ایک گاؤں کے دورے پر یعنی وزٹ پہ تھے، کسانوں کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا، کسانوں کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا۔ اب کسان جو ہے وہ پڑھے لکھے تھوڑی ہوتے بیچارے، ملنے کے لیے آیا۔ ان لوگوں نے وزیر سے اجازت لینے کے لیے ایک کسان کو اندر جو سمجھتے ہیں یار یہ اس کو بھیجیں، تو ایک ہوتا ہے نا ایک وفد کو بھیجا جاتا ہے، سارے نہیں جاتے، کسی ایک کو نومینیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ مقرر کیا جاتا ہے، جا یار تو جا کے گل کر اپنی جائے، ساری گل کر جا کرتے ہیں۔ وہ ایک کو بھیجا نا جب اندر، وزیر صاحب سر اٹھا کر پوچھا تمہاری کشت زار پر امسال تکاتر امطار ہوا یا نہیں؟ تمہاری، ایک دفعہ پھر سنیں، تمہاری کشت زار پر امسال تکاتر امطار ہوا یا نہیں؟ تو پہلے بھائی تو ہوا یا نہیں یہ تو سمجھ لگ گئی، باقی کا نہیں پتہ لگا، اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ لگا تھا۔ تمہاری کشت زار پر، کشت کہتے ہیں زمین پر، تمہاری کشت زار پر۔ ان پڑھ کسان جو تھا نا، اب جب اس نے یہ سنا نا، یہ سنتے کے ساتھ ہی جو ہے نا فوراً باہر نکل آیا، کہنے لگا ساتھیوں سے کہ وزیر صاحب تو تلاوت کر رہے ہیں۔ وزیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا چاہیے، بیچارہ بھاگ گیا۔ لوگ وہ جو کسان تھا وہ سمجھے جناب والا یہ جو کسان صاحب ہے نا یہ تو تلاوت کر رہے ہیں۔ یاد رکھے پیارے محترم صاحب، یہ جو چیز ہے نا، اگر وزیر صاحب مشکل الفاظ نہ بولتے، کسان پریشان نہ ہوتا، حالانکہ وہ تلاوت نہیں تھی بلکہ سجا بنا کر بات کو پیش کیا گیا تھا۔ وزیر کے جملے کا معنی یہ ہے، یہ معنی سماعت فرمائے، تمہارے کھیت پر اس سال بارش ہوئی یا نہیں؟ تمہارے کھیت پر اس سال بارش ہوئی یا نہیں؟ لہذا جب بھی کسی سے بات کریں یا تقریر و بیان فرمائیں یا مضمون یا کتاب وغیرہ لکھنے کی بھی ترکیب ہو، یعنی کہ اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کا ملکہ دیا ہے، لکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو اگر آپ کو یہ لکھنے کی سعادت ملی ہے تو آپ نے سادے الفاظ لکھنے۔ امیر علیہ السلام کا رسالہ اٹھا لیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، امیر علیہ السلام نے اگر مشکل الفاظ کو دیا ہے نا، ساتھ اس کا ترجمہ معنی بھی دیا ہوا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی، پروننسیشن جو ہے نا پوری لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے ترکیب، تا را کاف یہ بے، ٹھیک ہے، ترکیب لکھا ہے نا۔ اب امیر علیہ السلام نے ترکیب کے تا کے اوپر زبر بھی لکھا ہے، را کے نیچے زیر بھی ڈالی ہے، ترکیب، ٹھیک ہے، وہ کاف کے نیچے زیر بھی ڈالی ہے۔ پتہ لگے کہ ترکیب ہی پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے، ترکیب نہیں پڑھنا، اس طرح نہیں پڑھنا۔ تو لہٰذا امیر علیہ السلام میں سمجھتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے، پڑھنے میں آسانی آ جائے آپ کو، امیر علیہ السلام کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ سچی بات کا میں نے تو دیکھا امیر علیہ السلام بہت سادہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں، بہت سادہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں، ایک بات کی یعنی کہ گہرائی تک جا کر نا آپ کو سادی بات سمجھا دیتے ہیں۔ یہ امیر علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ مغرنہ دیکھیں، یہ فیضان سنت ہے نا، فیضان سنت، میرا خیال ہے، میرا گمان شاید غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اس موضوع پہ بکنے والی کتاب یہی فیضان سنت ہے، سب سے زیادہ دنیا بھر میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب فیضان سنت ہے۔ جی ہاں،
اور اس کی مقبولیت کی وجہ کہ بہت سادی ہے. پڑھ کے دیکھیں, آپ کو نہ مزہ ہے پیسے واپس. ہاں جی, میں نے کتاب لے لینا, پیسے لے لینا, ڈبل لے لینا پیسے میرے کو. ایسی سادی کتاب فیضان سنت ہے. اپنی گفتگو سادی رکھیں, اپنی گفتگو فحش کلامی سے باز رکھیں, اپنی گفتگو کو آسان بنائیں, لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیں, لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں. تو پیارے محترم سنگھ, ہمیں چاہیے یاد رکھیں, ہم اپنے مسلمان پر آسانی کریں گے, اللہ ہم پر آسانی پیدا فرمائے گا. ایز یو سو شل یو ریپ, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. ٹھیک ہے, کما تدین و تدان, جو کیا وہ بھرو گے. زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. بے شمار لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جی ہاں, سنیے اس کے بارے میں کیا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم والبارک وسلم. بے شمار ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, کون سا عمل لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا. پہلے جنت میں جانے والے عمل دیکھیے کیا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وہ ہے تقویٰ. وہ کیا ہے؟ تقویٰ, پرہیزگاری. یہ تقویٰ کیا ہے؟ ایک بہت پیاری مثال دیتا ہوں. آپ نا, ایک راستہ ہے, راستہ خاردار جھاڑیوں والا راستہ, آپ نے اس میں سے گزرنا ہے. کیسے گزریں گے؟ فری ہینڈ ہو کے گزریں گے؟ بے تکلف ہو کے گزریں گے؟ نہیں, اپنے آپ کو سمیٹ کے, میرے کپڑے ان جھاڑیوں میں نہ آ جائیں, سمیٹ کے جب گزر کے آپ پار کرتے ہیں, یہ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ تقویٰ وہ ہے کہ تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, یعنی کہ گناہوں کی جھاڑیاں تیرے دائیں بائیں ہیں. اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر لے کر نکلنا جو ہے, یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ہے. اور فرمائے اچھی اخلاق. کیا ہے جی؟ اچھے اخلاق. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, انک لعلی خلق عظیم. اور آپ سب سے بہتر اخلاق والے ہیں. آپ کا خود اچھا ہے نا, آپ کا اخلاق اچھا ہے, آپ کا بولنا, آپ کا بات کرنا, آپ کا ملن ساری, واللہ آپ کو لوگوں میں ممتاز کر دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں, دنیاوی طور پر نہیں, ایک مثال دیتا ہوں. آپ بہت بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں داخل ہوئے, آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی آتا ہے, لیڈیز بھی آتی ہے, تو پتہ نہیں ایسی طوفان بدتمیزی مچاتی ہے, لیڈیز کو آگے کرتے ہیں. کیا جینٹس کے پاس بولنے کا ملکہ نہیں ہے؟ کیا جینٹس کو بولنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے؟ کیا جینٹس کو بولنے کا سلیقہ کوئی نہیں ہے جو عورتوں کو آگے کر دیتے ہو؟ حرام کام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو بھی کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹل والے, اسٹور والے سن لیں, میڈیکل اسٹور والے سن لیں, بسوں والے سن لیں, یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ ایئر کرافٹ والے کیا کہتے ہیں, ایروپلین والے, یہ پی آئی اے والے, یہ کیا پی آئی اے, استغفر اللہ, یہ ایئر لائن والے سن لیں. عورتوں کو یوں پیش کرنا یہ حرام ہے, نہیں کر سکتی. ہاں, پردے میں رہ کر آپ کریں, آپ نے جو دین کا کام کرنا ہے کریں, پردے میں رہ کر کریں. کمائی کے ذریعہ کوئی بنانا ہے, آپ علم دین حاصل کریں. دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں جو پردے میں رہ کے کام کر سکتی ہیں. بہرحال یوں آپ دیکھیں, بڑے بڑے اسٹور میں جب کوئی داخل ہوتے ہیں نا, آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی آتا ہے, کوئی نہ کوئی آتا ہے. کتنی پیاری آواز سے وہ بولتا ہے آپ کو, جی سر کچھ چاہیے, سر آپ کو کچھ چاہیے, سر بیٹھے تشریف رکھیں, سر ہمارے پاس یہ, سر یہ کیا ہے؟ دنیاوی طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں, اپنی والدہ کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہیں استعمال کریں, اپنے مسلمان بھائیوں سے جب بات کرنی تب کیوں نہیں کرتے. جب کوئی آتے ہیں, اوے ہاں کی گل ہے, تینوں کی گل ہے, کوئی مسئلہ ہے تینوں, وہ آگے کہنا تینوں بولنا, اور تینوں تمیز ہے, یعنی تو آپ بیان مجھے مار. ہماری گفتگو ایسی ہے, نہ کریں ایسی گفتگو یار, حضور علیہ السلام کو نہیں پسند. پچھلی دفعہ بھی میں نے گفتگو میں یہ عرض کی تھی کہ ہم اپنی بول چال, ہمارا رہنا سہنا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہ ہو جو حضور علیہ السلام کو پسند آ جائے یار. یہاں پر ایک یعنی کہ آپ کی گفتگو کرتے یا ہم گفتگو کریں, اگلے کو پسند نہ آئے تو کس قسم کا انسان ہے بھائی, کس قسم کا مسلمان ہے تو؟ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان حفاظت میں رہے, اپنے آپ کو سکیور سمجھے, محفوظ سمجھے. فرمایا مسلمان کی ہاتھ, مسلمان کی زبان, مسلمان کے ہاتھ, مسلمان کی زبان دوسرے مسلمان کے لیے سکیور ہو جائیں.
حکم دیا گیا ہے حدیثوں میں. تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے ملیں, پیار محبت سے گفتگو کریں. صرف گاہکی کے وقت نہیں, مثال کے طور پہ گاہک آ گیا جی ایک چیز دکھا دی, اس وقت کیا کرتے ہیں بوتل بھی پیانے ہیں جی, چائے بھی پیانے ہیں, اس کے مزاج کے مطابق اس کو جناب دہی بلے چاٹ بھی کھلائیں گے ہم اس کو. اچھا سوتا نہیں لگا بیبی تسی تو ٹائم ہی ضائع کرتا ساڈا, اور بھائی تمہیں لینڈ کوئی گل نہیں آتا, گھر سوچ کے آیا کرو اتنے آ کے بیٹھ کے ساڈا ٹائم ضائع کرتا ہے. ایک وقت میں ختم. پہلے کتنی پیاری گفتگو چل رہی تھی, نہیں لیا اب اس کی ترکیب ختم. اب پہلے جو پیار محبت کی فضا تھی اب ختم ہو گئی. نہ یار, لینے والا دینے والا, یعنی کہ کوئی لے رہا ہے اس کے نصیب ہے. آپ کی کاروبار کی جگہ پر کوئی آگے, دکان میں کوئی آ گیا ہے, اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دل میں دعا کرے یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ مجھے روزی دے یا اللہ. کیا اسی کے اندر روزی ہے؟ نہیں, ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی گاہک آ جائے, آپ اچھے اخلاق سے تو ملے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کڑوی کسیلی بات نہ سنی ہوتی, آگے جاتا اس کو ریٹ پسند نہ آتا, وہ واپس آپ کی دکان پہ آ جاتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. تو پیار محبت سے بولو, ہو سکتا ہے واپس ہی آ جائے یار. وہ جو آپ نے دو کڑوے بولے تھے نا, اس کی وجہ سے اس نے آنا بھی چاہے, انہوں نے کہا یار بندہ بڑے یعنی کہ زبان کا بڑا گندا ہے جی یار, انہوں نے گل کرنے کی تمیز ہی کوئی نہیں کی. نہ یار اس طرح نہیں, پیار محبت سے بولو یار ایک دوسرے کے ساتھ. میں اپنی بات بتاتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پیار سے بولوں, میں محبت سے بولوں. گھر میں بھی ایسے, دوستوں میں بھی ایسے, بچوں کے ساتھ بھی ایسے, آپ کے ساتھ بھی ایسے رہنے. آپ پریکٹس کر لینا, نہیں آتا پریکٹس کر لیں, کوئی مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں نیچر کین ناٹ بی چینج. کیا ہے اس کا اردو ترجمہ؟ بولنا تو آتا ہے اردو کیا ہے اس کا؟ نیچر کسے کہتے ہیں؟ عادت. عادت تبدیل نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھے تبدیل ہو جاتی ہے یار. آؤ دعوت اسلامی والوں کے پاس آؤ, تبدیل ہو جائے گی. جو ہے نا دعوت اسلامی والے, جس کو دعوت اسلامی والا کہتے ہیں, جس کو امیر اہل سنت دعوت اسلامی والا کہتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کیا کہا میں نے؟ دعوت اسلامی والا کون؟ اونچی بولو ذرا. جس کو امیر اہل سنت دعوت اسلامی والا کہتے ہیں. دعوت اسلامی والا تہجد گزار. میں بتا دوں دعوت اسلامی والا کون ہے. دعوت اسلامی والا کون؟ تہجد گزار. نماز میں اٹھنے والا بھی تو اٹھانے والا بھی, تہجد گزاری کرنے والا, اشراق چاش پڑھنے والا. دعوت اسلامی والا بتا کون ہے. میں بھی اس چیز کو دیکھ لوں. میں اگر آپ کی طرف انگلی کر رہا ہوں, 3 انگلیاں میری طرف بھی ہیں. میں اگر کسی کو برا کر رہا ہوں, میں 3 انگلیاں تو مجھے برا کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اپنے آپ کو بھی دیکھ لوں. دعوت اسلامی والا ہے کون؟ دعوت اسلامی والا وہ جو تہجد گزاری کرنے والا, نماز میں اٹھنے اور اٹھانے والا, ٹھیک ہے, نماز میں اٹھنے والا اور جگانے والا لوگوں کو نماز کے لیے. اچھا, فرض نماز کے بعد ترجمہ تفسیر پڑھنے والا. اچھا, ترجمہ تفسیر پڑھنے کے بعد اشراق چاش پڑھنے والا. اب باہر نکلا ہے کاروبار کے لیے, باہر نکلا ہے, اب ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے والا دعوت اسلامی والا ہے. اوے ابے تبے کرنے والا دعوت اسلامی والا نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. لبادہ ہونا ضرور ہے, اس نے ہے نہیں. دعوت اسلامی والا آپ کے خلاف غیبتیں کر رہا ہے, دعوت اسلامی والا نہیں ہے. دعوت اسلامی والا بدگمانیاں کر رہا ہے, دعوت اسلامی والا نہیں. دعوت اسلامی والا عیب لگا رہا ہے, دعوت اسلامی والا نہیں ہے. میں بھی اپنے آپ کو غور کر لوں. نماز میں پابندی کرنے والا, پہلی صف میں بیٹھنے والا دعوت اسلامی والا ہے. یاد رکھیں, آج ہم نے دعوت اسلامی والا پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. چندہ اکٹھا کرنے والا دعوت اسلامی والا ہے. او بھائی نہیں, چندہ اکٹھا دعوت اسلامی میں مثال کے طور پہ لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ ہیں, 10,000 بندہ چندہ اکٹھا کرے, کوئی زیادہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں چندہ؟ نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو دعوت اسلامی والا جو ہے پیار محبت سے گفتگو کرنے والا دعوت اسلامی والا ہے. بس بات ختم. جس سے اس کے جان مال عزت آبرو محفوظ ہے, وہ دعوت اسلامی والا ہے. یہ دعوت اسلامی والا ہے. میں نے آج آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے. عقیدے کا ٹنا پکا, عقیدے میں ذرا سا بھی کھوٹ نہ ہو. تو کیل ٹھوکنا بھی جائے نا بد عقیدگی کی, اور کیل ٹھوکے نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کیل جب ٹھوکتے نا کوئی آگے سخت چیز ہو تو چنگانی نکل کے اور کیل جاتی ہے, دیکھیے آپ نے. تو آپ ایسے ہونے چاہیے, کوئی آپ کے اندر بد عقیدگی کی حضرت یعنی کہ صحابہ کرام کی کوئی بغض کی کوئی کیل ٹھوکنے لگے, اور یہ کرام کے بغض کی کوئی کیل ٹھوکنے لگے, اور صحابہ کرام کے بارے میں, اہل بیت اتحاد کے بارے میں کوئی بغض کی کیل ٹھوکنے لگے.
انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی کوئی وہ اس کی کیل ٹھوکنے لگے نا تو جب ٹھوکے چنگاری نکلے اور ہاتھ بھی چلے تو وہ جا کے ڈگے. ایسا ہونا چاہیے دعوت اسلامی والا. ہاں سچی بات بتا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اپنی گفتگو کو اچھا رکھیں. ہم اپنی گفتگو کو آپس میں جب بولیں, اب بڑے سے بولیں یا چھوٹے سے بولیں, یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات عرض کرنے لگا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو گورنر بنا کر نا جب بھیجتے تھے تو آپ اس کے ساتھ جاتے تھے, شہر کے دروازے تک اس کو چھوڑنے آتے تھے. تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بچے ملے, آپ نے بچے اٹھا لیے, ان کو پیار کیا, بچوں کو پیار کیا. وہ کہنے لگا حضرت عمر کو کہنے, امیر المومنین آپ ہی بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ میں بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں. فرمایا تو نہیں کرتا؟ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں. فرمایا تو جو بچوں پہ رحم نہیں کرے, جو بچوں سے پیار نہ کرے, وہ کیسے گورنر بن سکتا ہے؟ آپ نے اس کو معذور ہی کر دیا, اس کو معذور کر دیا. اللہ کریم ہمیں اچھا بنا دے یار, ہمیں اچھا بنا دے یار, نیک بنا دے یار. اس کے لیے کوشش بھی کریں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, کل ہفتہ ہے, مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ضرور دیکھا کریں. امیر علیہ السلام بڑی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں, انہی کی باتوں کو سن کے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یار. آپ ہی سنیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی کوئی مسجد عطا فرما دے گا یار. آپ کہیں گے مجھے آتا جاتا کچھ نہیں, کوئی نہیں آ جائے گا. آپ کے پاس تو مسائل ہے, رب کے پاس کوئی مسئلہ نہیں دینے کے لیے. آپ آئیں, اللہ دینے کے لیے تیار ہے, اللہ دے رہا ہے, بانٹ رہا ہے, تو آپ آنے والے بنے, اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی, اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں ہے.